أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5واں پارہ آج شروع کریں گے. سورہ نساء کی 24 نمبر آیہ مبارکہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم. تذکرہ ہو رہا تھا ان خواتین کا جن سے نکاح حرام قرار دیا گیا. پچھلے درس میں ہم نے تفصیل سے ان خواتین کا ذکر پڑھا. کچھ احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. یہاں مزید ان مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے. نکاح سے متعلقہ کچھ اور چیزیں بیان فرمائی جا رہی ہیں. والمحصنات من النساء، اور وہ خواتین جو شوہر والی خواتین ہیں یعنی شادی شدہ خواتین، ان کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے. یعنی جس خاتون کا پہلے سے نکاح موجود ہے، نکاح کے اوپر نکاح نہیں کیا جا سکتا، یعنی یہ بھی حرام کر دیا گیا. اس کا تعلق بھی پیچھے حرمت علیکم، یعنی تم پر حرام کر دیے گئے ہیں. جن خواتین سے نکاح حرام کر دیے گئے ہیں ان خواتین میں وہ خواتین بھی شامل ہیں جو آلریڈی شادی شدہ ہیں اور ان کے شوہر موجود ہیں، نہ انہیں طلاق ہوئی ہے نہ ان کے شوہر فوت ہوئے ہیں اور وہ ابھی نکاح میں ہیں، تو ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے. الا ما ملکت ایمانکم، ہاں مگر جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں. یہاں ایک استثنائی صورتحال کو بیان کیا جا رہا ہے. عرب میں جب جنگ ہوتی تو جنگی قیدی، ان میں جو خواتین ہوتی ان کے ساتھ نہایت برا سلوک کیا جاتا اور انہیں نہ تو کوئی زندہ رہنے کا باعزت طریقہ دیا جاتا اور نہ ہی انہیں کوئی واپس کیا جاتا. بہرحال ان کی زندگی بہت اجیرن ہوتی ہے. اسلام نے اس کو بیان کیا کہ طریقہ کار یہ درست نہیں ہے. ہاں جنگی قیدی خواتین آئیں تو انہیں آپ اپنے حرم میں رکھیں. ان کو مختلف سپاہیوں میں تقسیم کیا جاتا اور ان کے حقوق اسلام نے بیان فرمایا کہ ان کو اسی طرح کے حقوق دیں جس طرح کہ آپ اپنی ازواج کو دیتے ہیں، اور ویسے کھانا کھلائیں جیسے خود کھاتے ہیں، ویسے لباس دیں جیسے تمہارا لباس یا تمہاری خواتین کا لباس ہے، اور ان کو عزت اور توقیر کے ساتھ رکھیں. اگر وہ تمہارے ہاں رہتے ہوئے تمہارے بچوں کی ماں بنتی ہے تو پھر وہ نہ تو کہیں اور جا سکتی ہیں، نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ایک عزت کے ساتھ رکھا جائے گا اور وہ ماں ہوگی اور پھر اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی، یعنی وہ غلام نہیں رہے گی. اس کو ام ولد قرار دیا گیا. ام ولد جب اس کا آقا انتقال کر جائے تو وہ خود بخود آزاد ہو جاتی اور اس کو فروخت بھی نہیں کیا جا سکتا جب اولاد ہو جائے. یہ سارے حقوق اسلام نے بیان فرمائے. اور اس وقت خاص طور پر جب کہ ایک عجیب صورتحال تھی اور کوئی ان کو حق نہیں دیا جاتا تھا، اسلام نے ان چیزوں کو بیان کیا کہ جو خواتین تمہاری ملکیت میں آ جاتی ہیں اب وہ تم ان کے ساتھ اپنا ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہو، یعنی ان کے ساتھ آپ جنسی تعلق قائم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے تمام حقوق بیان کیے گئے ہیں جن کو کتابوں میں ہم پڑھ سکتے ہیں. آج بھی تہذیب یافتہ کہلانے والی قومیں جو قیدیوں کے ساتھ سلوک کرتی ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، اور اس کی مثالیں جو پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی، اس میں موجود ہے، اور اس کے بعد اب بھی اس کی مثالیں موجود ہیں. عراق
اور شام کی جو جنگیں ہیں اس میں ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں، اور اگر اس کی خوفناک مثال عافیہ صدیقی کی صورت میں بیان کی جائے تو وہ آج بھی بدترین مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کو تہذیب یافتہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب بھی انسانی حقوق کا بلا خیال رکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسلام نے اس وقت آج سے 1400 سال پہلے، جب کہ غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے، خواتین کے کوئی حقوق نہیں تھے، اسلام نے اس وقت ان چیزوں کو بیان فرمایا اور بڑے خوبصورت طریقے سے بیان فرمایا۔ کتاب اللہ علیکم، فرمایا کہ یہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ تم نے ان کے مطابق عمل کرنا ہے، اور جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں ان پر ضروری ہے کہ وہ اس کے مطابق عمل کریں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں ان کے علاوہ خواتین، یعنی جن کا ذکر ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے، ان کے علاوہ خواتین، ان کے ساتھ نکاح کرنا حلال کر دیا گیا۔ تو اسلام کا یہ طریقہ کار ہے کہ جو چیزیں منع ہیں، ممنوع ہیں، ان کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو چیزیں جائز وہ تو بہت تفصیلی ہیں، جو جن کے ساتھ نکاح کا تعلق قائم کیا جا سکتا ہے بہت تفصیل سے۔ اب ہم نے دوسرے پارے میں بھی اس میں پڑھ لیا کہ وہ اہل ایمان ہونی چاہیے، آگے بھی اس کا ذکر آئے گا۔ مشرکین کے ساتھ، مشرکات کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح دیگر اور چیزیں جو احادیث مبارکہ سے واضح ہوئی ہیں وہ بھی ہم نے کچھ چیزیں پڑھ لی۔ ان تبتغوا باموالکم، یہ ہے کہ تم انہیں اپنے مال سے طلب کرو، یعنی ایسے نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ زور زبردستی تم نکاح کر لو اور اس کا مہر ادا نہ کرو، نہیں، یہ ہے کہ تم مال ادا کر کے، یعنی ان کا حق مہر ادا کر کے ان سے نکاح کرو۔ محسنین، پاک دامن بنتے ہوئے، غیر مصافحین، نہ کہ بدکاری کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے، نہ بدکاری کا ذہن رکھتے ہوئے، یعنی بدکاری کا ذہن رکھتے ہوئے کسی خاتون کو تم اپنے حرم میں نہیں لا سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ جائز کیا ہے؟ مال کے ساتھ پاک دامن بنتے ہوئے ان سے نکاح کریں، جو شریعت نے رستہ، درست رستہ عطا فرمایا۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اور جن سے تم تمتع حاصل کرو ان میں سے، یعنی ان سے نکاح کر لو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کے مہر انہیں ادا کر دو۔ یہ مقرر کر دیا گیا ہے، یہ فریضہ، یہ مقرر کر دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہو چکا ہے، یہ ضروری ہے کہ ان کا مہر ادا کیا جائے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ، تم باہم راضی ہو جاؤ، من بعد الفریضہ، اسے مقرر کرنے کے بعد، یعنی جو باہر مقرر کر دیا گیا ہے اس کے بعد اگر باہمی رضامندی سے کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ ہاں، آپ جتنا مہر مقرر ہوا آپ اس سے زیادہ اپنی بیوی کو دینا چاہتے ہیں، یہ بھی درست ہے، اور اگر بیوی اپنا حق چھوڑنا چاہتی ہے، وہ اپنا مہر آپ کو معاف کرتی ہے، آدھا، تھوڑا سا، یا جتنا بھی، فرمایا فیما تراضیتم، یہ باہمی رضامندی سے۔ باہمی رضامندی کا مطلب یہ ہے کہ خوشی خوشی، رضا کا لفظ ہے، یہ نہیں ہے کہ زبردستی کر کے عورت سے مہر کو معاف کروایا جائے اور اس کو تنگ کر کے مہر کو معاف کروایا جائے، یا ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ عورت مجبور ہو جائے کہ اگر میں اپنے شوہر سے مہر مانگوں گی تو یہ میرے ساتھ برا سلوک کرے گا، یہ اس کو برا سمجھے گا، اور وہ پھر بیچاری کہتی ہے کہ نہیں میں مہر لیتی ہی نہیں، وہ اس کا حق ہے اور اس کو شرعی طور پر ادا کیا جانا چاہیے۔ ہاں، اگر وہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے معاف کرتی ہے، کچھ، آدھا یا مکمل بھی، تو فلا جناح علیکم، پھر فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور تمام حکمتوں کا مالک ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے ہیں یہ احکام حکمتوں پر مبنی ہے، اس لیے اسی پر عمل کرنا چاہیے، اور یہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اس آیہ مقدسہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان سے نکاح کو حرام قرار دیا ہے، اور اگر جنگی صورتحال میں کوئی خواتین
جنگی قیدی کے طور پر مسلمانوں کے پاس آتی ہیں تو ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے انہیں اپنے حرم میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کی جو شرعی پابندیاں ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ویسے اسلام نے جو غلامی ہے اس کو آہستہ آہستہ ختم کیا ہے، اور غلام کو آزاد کرنا، کفارے میں غلام کو آزاد کرنا، کفارے میں لونڈی کو آزاد کرنا، بار بار اس کی تلقین کی ہے۔ اور عرب میں جو اسلام نے یہ رواج قائم کیا، یہ آہستہ آہستہ بالکل پھر غلامی کا سسٹم ہی ختم ہو گیا، غلام بالکل ہی ختم ہو گئے، اور اب دنیا میں کہیں اس طرح کی صورتحال موجود نہیں ہے۔ یہ اسلام کی ایک تعلیم تھی۔ ظاہر بات ہے یکدم اس کو ختم کرنا ممکن نہیں تھا، چونکہ پورا عرب جو ہے وہ شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس میں غلام موجود نہ ہو، اس لیے یکدم ختم نہیں کیا، بتدریج اس کو ختم فرمایا۔ اور یہاں پر ہمیں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ نکاح کا رستہ بہترین رستہ ہے، اسے تلاش کرو، اور اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خواہشات کو ادا کرنے کا جو بہترین رستہ، پورا کرنے کا جو بہترین رستہ ہے وہ نکاح کا رستہ ہے، اور اپنی ازواج کے مہر ان کو ادا کر دیں، خوشی خوشی ادا کریں۔ اگر وہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے کوئی معاف کرتی ہیں تو شرعی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کے لیے معاف کرنا جائز ہے، لیکن انسان کا مہر کو ادا نہ کرنا یا ٹال مٹول کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ مہر اس کے ذمہ قرض ہے، مرد کے ذمہ، اسے ادا کرنا بہرحال ہے۔ آگے مزید انشاءاللہ اسی نکاح سے متعلقہ کچھ اور احکام بیان ہو رہے ہیں، کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔